اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 40ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع کی آیات مبارکہ 122 سے 124 تک کا ناظرہ، الفاظ معنی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر، یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن مجید سیکھنا بچوں بڑوں سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آئیے محترم ناظرین، ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے اردو اور انگلش معنی جانتے ہیں۔ اذکروا تم سب یاد کرو، یو آل کال ٹو مائنڈ۔ انعمتو میں نے انعام کیا، آئی بیسٹوڈ۔ فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی، میڈ یو ایکسل۔ لا تجزی بدلہ نہ دے گی، ول ناٹ اویل another۔ جاعلک تجھے بنانے والا، گوئنگ ٹو میک یو۔ ذریتی میری اولاد، مائی آف سپرنگ۔ ینصرون ان کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، دے آر ہیلپڈ۔ ابتلا اس نے آزمایا، ہی ٹیسٹڈ اور ٹرائیڈ۔ اتمہن اس نے انہیں پورا کیا، ہی فلفلڈ دیم۔ لا ینال نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچے گا، ول ناٹ ریچ اور انکلوڈ۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی۔ وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانہ کے سب لوگوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے بدلے میں۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی مالی تاوان اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور یاد کرو جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ عرض کی میری اولاد میں سے بھی، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او چلڈرن آف اسرائیل، کال ٹو مائنڈ مائی فیور which I bestowed upon you، وانی فضلتکم علی العالمین and that I made you excel the nations۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا and fear that day when no soul shall be able to recompense anything on behalf of another۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Neither shall any
compensation be accepted from it, nor shall intercession profit it, nor shall they be helped. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, and call to mind when the Lord of Ibrahim tested him with several commands which he fulfilled. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, Allah said, I am going to make you the leader of the mankind. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, he said, and also from my children. Allah said, my promise does not include the unjust. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم یہود کو ان پر کیے گئے اپنے احسانات اور انعامات کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ میں نے تم پر بے شمار احسانات فرمائے اور اس زمانے کے لوگوں پر تمہیں برتری عطا فرمائی، لیکن تم پھر بھی راہ حق سے منحرف ہو گئے، اور میرے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام الہی یعنی قرآن مجید جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، تم حسد اور اناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں یہودیوں کے اس غلط عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ ہم خدا کی چہتی قوم ہیں، دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہمارے باپ دادا بزرگ گزرے ہیں، ہمیں وہ شفاعت کر کے سفارش کر کے چھڑوا لیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی اس خوش فہمی کا بھی خاتمہ کیا جاتا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہوتی۔ تیسری آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش کے لیے واجب کی تھیں، ان میں مفسرین کے بعض اقوال ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ مناسک حج ہیں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے وہ 10 چیزیں مراد ہیں جو اگلی آیات مبارکہ میں مذکور ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 مونچھیں کتروانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن تراشنا، نمبر 7 بغل کے بال دور کرنا، نمبر 8 زیر ناف بالوں کی صفائی، نمبر 9 ختنہ کرانا، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہم پر ان میں سے بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض سنت ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ تو امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی۔ اپنی اولاد کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا ایک فطری چیز تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، ہاں جو نیک اور اطاعت گزار ہوں گے ان میں سے بعض کو شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ظالم اور بدکار اس نعمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔